بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ارسلان نواز آج آپ کے ساتھ موجود ہوں پاکستان ایگریرین گائیڈ کے پلیٹ فارم پر، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حبیب الرحمان صاحب، جو کہ پچھلے 13 سال سے پاکستان بائر کراپ سائنسز میں ایز اے نیشنل ٹرینر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور بہت اچھی ٹریننگز پروفیشنل لوگوں کے لیے ان کی ثابت ہوئی ہیں، اور اس سے ان کی پروفیشنل لائف میں بہت اچھا گروم آیا۔ تو آج میں اس لیے ان کے پاس حاضر ہوں کہ ایک تو ان کو میں ویلکم کر سکوں پاکستان ایگریرین گائیڈ میں، ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اس کو جوائن کیا، اور دوسرا آنے والے وقت میں جو ہمارے ایگریرینز کے لیے پرابلم اس وقت آ رہی ہیں ینگ پروفیشنلز کے لیے، کہ وہ جاب کے حصول کے لیے جب نکلتے ہیں ڈگری ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن جاب آفر نہیں ہوتی، تو اس کے اندر جو ہرڈلز ہیں اس کو ڈسکس کریں گے حبیب صاحب کے ساتھ، اور ساتھ میں یہ ڈسکس کریں گے کہ ان ہرڈلز کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں۔ ویلکم حبیب صاحب پاکستان ایگریرین گائیڈ میں۔ پاکستان ایگریرین فورم جوائن کر کے جو ہے، اور ماشاءاللہ ایک اچھا مقصد کے لیے آپ آئے ہیں، اور خاص طور پہ جو نئے جو ہمارے ایگریرین ہیں جو آتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ سیکھا یہی ہے آ کے جب ہم یونیورسٹی سے نکلتے ہیں یا نئے جو لڑکے نکل رہے ہیں، جو صرف ان کے پاس ڈگری ہوتی ہے، صحیح کہا آپ نے، جو ہے ڈگری ہوتی ہے، اور اس شعبے کی ڈگری ہوتی ہے۔ اگرونومی ہے تو اگرونومی کی ہے، پیتھولوجی، پروڈکشن جو ہے، سوائل سائنس ہے، لیکن جو اسکل چاہیے ہوتی ہیں کامیابی کے لیے وہ نہیں ہوتی۔ اس میں جہاں تک میں یہ دیکھتا ہوں نا، جو سب سے جو بنیادی جو ضرورت ہوتی ہے نا، جب ہمارے ایگریرین جب نکل کے باہر آتے ہیں، لا محالہ انہوں نے پیسٹیسائڈ کمپنی جوائن کرنی کوئی، فرٹیلائزر کمپنی کو جوائن کرنی ہے، اور لا انہوں نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جوائن کرنا ہے انہوں نے، یا کوئی اپنا بزنس کرنا ہے انہوں نے۔ یہ 3-4 کام ہے یہ کرنے جو نہیں انہوں نے جو کرنے۔ تو ہم نے یہ جو دیکھا ہے کہ اور پھر ایک ریسرچ بھی اس پہ آئی ہے، وہ ریسرچ جو آئی ہے وہ اپنا یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے امریکہ میں، ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس نے ایک ریسرچ کی ہے کہ جو ایگریرین یا کوئی بھی جو ہے یونیورسٹی سے نکل کے جب باہر آتا ہے، فیلڈ میں آتا ہے، اور اس نے جو ہے زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے، پروفیشنل لائف میں اگر کامیاب ہونا ہے، تو اس میں جو ہے وہ کتنے فیصد کردار جو ہے وہ ڈگری کا ہوتا ہے، باقی اور کردار کتنا ہوتا ہے۔ تو ایک بڑی ایک جو ہے شاکنگ جو ہے وہ اپنا ریسرچ رزلٹ جو سامنے آئے کہ جو پروفیشنل لائف میں جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان کا ڈگری کا کردار صرف 15%۔ تو باقی اب آپ پوچھتے ہیں کہ باقی 85% کردار کس چیز کا ہے؟ وہ باقی 85% کردار جو ہے اس میں جو ہے سب سے بڑا ان کا کردار یہ ہو تو ان کی کمیونیکیشن کا ہوتا ہے، کہ آیا وہ اپنی کمیونیکیشن جو ہے کیا وہ دوسروں کے ساتھ افیکٹولی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، کیا جو ان کے دل میں بات ہے وہ لوگوں تک صحیح پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتے، کیا جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ نیگوسیشن بہتر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، کیا وہ لوگوں کو لیڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں لیڈ کر سکتے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں ہم نے دیکھے ڈگری میں ان کی جو ہے اے گریڈ آیا، لیکن فیلڈ میں جو ہے وہی جو ہینڈ ٹو ماؤتھ کما رہے ہیں۔ لیکن ایسے بھی میں نے بے شمار لوگ دیکھے ہیں جو ان چیزوں کو سیکھ جاتے ہیں، کمیونیکیشن، بیسیکلی جو کمیونیکیشن ہے، اس کمیونیکیشن کو سیکھ جاتے ہیں کہ کس طرح لوگوں سے ڈیل کرنا ہے، کس طرح لوگوں سے بات کرنی ہے، کس طرح لوگوں سے نیگوشیٹ کرنا ہے، کس طرح لوگوں کو لیڈ کرنا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اپنا جب ایک سیل افسر اگر آیا اور اس کو ایک کمپنی جوائن کر لیا اس نے، جو ہے کل کو اگر وہ لامحالہ اگلے دن وہ کام پہ جائے گا اس کو فیلڈ افسر ملیں گے۔ اگر اس کو لیڈ کرنا نہیں آئے گا، وہ 4 یا 5 فیلڈ افسر کو لیڈ کرنا نہیں آئے گا، مینیج کرنا نہیں آئے گا، وہی اس کے لیے روحانی کیا کہتے ہیں مصیبت بن جائیں گے اس کے۔ اگر اس کو فارم میٹنگ کرنے نہیں آئے گی تو وہ فارم میٹنگ جو ہے نا اس کے لیے جو ہے وہ بیک فائر ہو جائے گی، لوگ کہیں گے نہیں پتہ۔ اگر اس کو جو ہے ڈیلر کو مینیج کرنا نہیں آئے گا تو یہ بھی ہو جائے گا۔ اگر اس کو جو ہے وہ اپنا ایریا مینیج کرنا نہیں آئے گا پھر اس کا کام ہو جائے گا۔ اگر اس کو جو ہے جو بڑے بڑے کی کسٹمر ہیں ان کو ڈیل کرنا نہیں آئے گا تو پھر وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہمارے سسٹم کی ہے کہ یہ ہم جو ہے وہ اپنا یونیورسٹی میں سے ڈگریز میں لے کر آ جاتے ہیں، 3.8 3.9 4 ایون 4 CGP بھی آ جاتی ہے، لیکن جب باہر آتے ہیں تو ہم کمیونیکیشن میں
ہم جو ہے وہ لیڈ کرنے میں، ہم نیگوسیشن کرنے میں، ہم جو ہے اس طرح کی چیزوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو بیسیکلی یہ جو کام ہے یہ ہم نے کیے، اور جن لوگوں نے کیے ہیں، اور آپ کو بھی پڑھایا اور لوگوں کو بھی پڑھا. اور جو آج لوگ جو ہیں وہ جو ہے، ابھی میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا کہ ایک ایف او جو میرے پاس تھا، آج وہ کیا کہتے ہیں ریجنل مینیجر لگا ہوا. کئی جو ہیں وہ ٹی ایس او آئے تھے، آج جو ہے ایس ایم لیول تک بھی چلے گئے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان پر ہمیں جو ہے نا زور دینا ہے. یہ جو دیکھو کمیونیکیشن جو ہے یہ اسکل ہے. اسکل جو ہے یہ انسان سیکھ سکتا ہے اور ساری عمر سیکھ سکتا ہے. اسکل جو ہے، اسکل سیکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے جو ہے نا، لیکن اسکل کو صحیح طریقے سے سیکھا جائے اور پھر اس کو استعمال کیا جائے. جو ہے ابھی کمیونیکیشن اسکل ہے جو اب ایک ایران میں ایک جو سائنٹسٹ تھا مہرابین، اس نے ایک کتاب لکھی سائلنٹ میسیجز. اس نے ایک ریسرچ دنیا کے ساتھ شو کی. اس نے یہ شو کی کہ جو ہے کمیونیکیشن جو ہے فیس ٹو فیس کمیونیکیشن، جیسے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یا جو ہے فارم میٹنگ میں جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، یا سیل کال میں کاشتکار کے ساتھ گفتگو جو ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں کن کن چیزوں کا کردار ہے. اب آپ حیران ہوں گے سن کے. جب تک میں نے یہ ریسرچ نہیں پڑھی تھی، ایون جب میں یونیورسٹی سے بھی نکل کے آیا تھا، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ جب میں بول رہا ہوں نا یہی کافی ہے. لیکن اب اس نے جو بتایا کہ کمیونیکیشن کے جو ہے نا 3 چینل ہیں. پہلا چینل ہے ورڈز جو ہم بولتے ہیں، الفاظ جو ہمارے منہ سے نکلتے ہیں، الفاظ جو ہے. دوسرا کمیونیکیشن کا چینل جو ہے جو ہم، جیسے میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، یا ہمارے ایک سیل افسر جو ہے وہ فارمر کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، ہائی پروفائل میٹنگ میں بڑے فارمر کے ساتھ گفتگو ہوتا ہے. پہلے تو الفاظ بولتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، الفاظ کہ کس قسم کے الفاظ بولنے ہیں. پھر دوسرا جو ہے اس کی باڈی کی جو اس کی جو ہے نا وہ ٹون، وہ الفاظ کس لہجے میں بول رہا ہے. تیسرا جو ہے اس کا جو ہے اس کی باڈی لینگویج ہے. آیا اس کی باڈی جو ہے وہ ساتھ بھی دے رہی کہ نہیں دے رہی جو بول رہا ہے. تو اب حیران ہوں گے آپ سن کے، جو حیران ہوں گے اس کے، بلکہ میں خود بہت پہلے حیران ہوا تھا جب مجھے پتہ لگا تھا یہ جو چیزیں ایک ٹریننگ میں نے یہ سیکھی تھی، جو ہے کہ جو ہم جو بولتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اس میں ہمارا جو میسیج جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی کاشتکار کے ساتھ، ڈیلر کے ساتھ، فارمر کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی سامنے جب گفتگو، ایون ابھی میں جو گفتگو کر رہا ہوں، تو اس میں میرا جو ورڈز ہیں اس کا کردار صرف 7% ہے. 7%. اگر کسی کو سمجھ آ رہی جو میں بول رہا ہوں تو صرف 7% ہے کردار اس کا. جو ہے 38% کردار اس کا ہے کہ میں کس ٹون میں بات کر رہا ہوں، میں کس لفظ پہ زور دے رہا ہوں، کس لفظ کو میں آہستہ بول رہا ہوں، کس لفظ کی پچ میری زیادہ ہے، کس لفظ کی پچ میری کم ہے. 38% کردار. آپ یہ جانتے ہیں اچھی طرح، جب آپ میں بھی اس میں شامل کرتا ہوں اپنے آپ کو، جو ہے جب ہم باہر سے آتے تھے، بچپن میں کھیل کے آتے تھے، کوئی بلا والا بچے میں غلطیاں ہوتی ہیں، کھیل کے آئے، دیر ہو گئی، والد صاحب آگے سامنے کھڑے ہیں، تو کس طرح ہم جو ہے نا کس طرح سر جھکا کے نظروں میں پوچھتے تھے. والد صاحب پوچھتے تھے کہاں سے آ رہے ہو. دو بھائی بغیر ہیں، تو اگر غلطی جس کی ہوتی تھی وہ تو جو ہے نا وہ بڑا آرام سے جو ہے نا وہ بولتا تھا. جس کی غلطی نہیں ہوتی، جس کی یہ تھی، میں اس کی وجہ سے میں لیٹ نہیں آیا، اس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا ہوں. تو یہ ٹون ہے جو ہے نا، ٹون ہے. اور تیسری چیز جو ہے نا وہ باڈی لینگویج ہے، کہ آیا میں جو کہہ رہا ہوں وہ اس کو ساتھ بھی دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا ہوں. آیا میں کسی پروڈکٹ کی کوالٹیز بتا رہا ہوں تو کیا میں اس کو ایسے ہی بتا رہا ہوں، یا اس کو اس پہ کسی خاص پوائنٹ پہ زور دے رہا ہوں تاکہ وہ پوائنٹ جو ہے ان کے ذہن میں آ جائے. تو اس کا کردار جو ہے وہ 58% ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں ورڈ 7% ہے، 38% جو ہے وہ ٹون ہے، اور 55% باڈی لینگویج ہے. 55 کو اور اگر 38 کو جمع کریں تو یہ 93% بنتے ہیں. یہ نان وربل ہیں، الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ نہیں ہیں یہ. تو کمیونیکیشن میں 93% کردار نان وربل ہے. وربل کردار کتنا ہے؟ صرف صاحب جو بول رہے ہوتے ہیں. اب آپ خود دیکھیں کہ کئی جگہوں پہ بعد ہم نے دیکھا کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی مقرر بول رہا ہے، اگر وہ صرف بول ہی رہا ہے، وہ ان کا جو ہے وہ اپنا 2 وے کمیونیکیشن نہیں کر رہا، ان سے سوال جواب نہیں کر رہا، ان کی ان کی جو ہے ریئل نیڈ کو ایڈریس نہیں کر رہا ہے، ان کی طرف دیکھ کے گفتگو نہیں کر رہا، ایک خاص ٹون سے گفتگو نہیں کر رہا، اس کا باڈی ہاتھ ایسے ہی کھڑے ہیں، تو کیا وہ اس کی کمیونیکیشن پوری ہوگی؟ نہیں پوری ہوگی. تو یہ بہت بڑی سچ ثابت ہوا کہ واقعی، اور یہ چیزیں سیکھنے کی. اب یہ ٹون کو کیسے بولنا ہے، ورڈ کا کیسے انتخاب کرنا، آیا ورڈ بڑے استعمال ہوں گے، چھوٹے استعمال ہوں گے. ورڈ کی بھی کوالٹیز ہوتی ہیں، ورڈ کے اثرات ہوتے ہیں.
اس لیے ایسے لفظ بولنے چاہیے جن کے اثرات ہوں، اور تھوڑے ہم کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، سیل کال میں بھی ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بہت گھنٹے ہوتے ہیں سیل کال میں ٹائم. فارم میٹنگ میں آپ کرتے رہیں، ہم بھی کرتے ہیں، فارم میٹنگ کا بھی ایک مخصوص ٹائم ہے، 20-25 منٹ کا ٹائم ہے. ہائی پروفائل میٹنگ کا بھی ایک ٹائم ہے، اس سے ٹائم سے اگر زیادہ کریں گے تو لوگوں کے پاس آج کل ٹائم نہیں ہے. لوگ اسی ٹائم میں یہ تمام چیزیں ہونی ہیں، ورڈز بھی ہونے ہیں، ٹون بھی ہونی ہے، باڈی لینگویج بھی ہونی ہے. ٹھیک ہے، یہ ان چیزوں کا بہت بڑا کردار. اگر یہ افیکٹولی آئیں گی، یہ جس سیل افسر کو آ گئیں، اور جتنی اس کی آمدنی بڑھتی جائے گی، اور جو جتنی جلدی سیکھ جائے گا. میں نے دیکھا کہ عام طور پر یہ لوگ 1 سے 1.5 سال میں یہ سیکھ جاتے ہیں. جب سیکھ جاتے ہیں تو پھر وہ ایک فارم میٹنگ کر کے جاتے ہیں، اور میں نے دیکھا 2-2 ہزار پیک سیل ہو رہی ہوتی ہے. ایک ہائی پروفائل میٹنگ ہوتی ہے اور ان کے جناب علی کے جو ہے وہ 50 ہزار پیک کی جو ہے نا وہ آرڈر آ رہے ہوتے ہیں، وہ ڈیلر کے آرڈر آ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ سب کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس پہ جو ہے نا وہ پریکٹس چاہیے، سیکھنا چاہیے. تو اور یہ بڑے ٹاپک ہیں، آسان ٹاپک نہیں ہے. ورڈ کا انتخاب بھی آسان ٹاپک نہیں ہے، ٹون بھی آسان ٹاپک نہیں ہے. باڈی لینگویج ایسی لینگویج ہے جو ہر بندہ سمجھتا ہے. بدن بولی سے کہتے ہیں اردو میں، بدن ہر بندہ سمجھتا ہے جو ہے. یہ چیزیں ہیں، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر نا. ہاں بالکل. اور اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں. جاب، آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ جاب حاصل کرنا تو ہو سکتا ہے، آپ کو ڈگری دیکھ کے کہ یار یہ اینٹومالوجی کا یہ ہے جو بندہ ڈگری مل جائے، جاب مل جائے. لیکن جاب کو مینٹین وہی کرے گا جو جناب، اور اس میں ترقی کرنا وہی کرے گا جو ان اسکل کو سیکھے گا. جو ان کو اسکل کو نہیں سیکھے گا، ٹھیک ہے، پھر وہ آپ نے دیکھا ہوگا آیا اور بندہ پھر 2 مہینے بعد ہی جا رہا ہوتا ہے، بندہ 3 مہینے بعد جا رہا ہوتا ہے. اگلے مرحلے میں بات کریں گے نا جب بیسک کی، کیونکہ نئے بندوں کو صرف بیسک چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بیسک سیل کال ہے، پھر ایڈوانس سیل کال ہے، پھر ایک اور جو ہے وہ ایک جب سینئر آپ بندے جو آئیں گے ان کے لیے ہم یہ کریں گے، ڈسکور یور سیلف اینڈ ادرس. ڈسکور یور سیلف اینڈ ادر، اپنے آپ کو دریافت کرو اور دوسرے جو میرے سامنے بندہ بیٹھا اس کو دریافت کرو. جو ہے یہ شخصیات ہیں، یہ سائنسدانوں نے یہ بھی یہ جو کمیونیکیشن کے ایکسپرٹ ہیں انہوں نے یہ کی ہیں، بیہیویئر کے ایکسپرٹ انہوں نے یہ کی ہیں کہ 64. اب اس کے مطابق ہم نے بولنا پڑے گا. اگر ہم نے بڑا آرڈر کو لینا ہے تو اس کے مطابق بولنا پڑے گا کہ یہ بندہ کس قسم کا بندہ ہے، اور میں نے اس کو کس قسم کا سوال کرنا ہے، میں کس قسم کی گفتگو کرنی ہے جو ہے، اور کس قسم کا میں نے اس کے سامنے میں نے بیٹھنا ہے. میں نے پھر جا کے وہ وہاں سے آرڈر ملے گا، ورنہ وہ بھی آرڈر نہیں ملے گا جو ہے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آئیں گے. اور پاکستان ایگریرین گائیڈ بڑا اچھا پلیٹ فارم میرا خیال ہے کہ بہت ثابت رہے گا ان لوگوں کے لیے. اور یہ چیزیں جو ہے میں آپ کو بتاؤں اپنا ارسلان، یہ چیزیں جب میں ٹریننگ میں سینٹر میں میں نے جب کی ہیں اور دیکھی ہیں، اور پھر میں نے بلکہ آپ بھی تو ٹریننگ سینٹر میں رہے ہیں جو ہے، اس میں ہماری وہ کورس کیے ہیں جو ہے. میں پھر ایک دفعہ بتا دوں کہ دیکھو کمیونیکیشن اسکل، پریزنٹیشن اسکل، اس میں جو بیسک چیزیں جو ہیں، اس کے بعد سیلز کال، اس کے بعد جو ہے نیگوسیشن کرنے، یہ اس کے بعد جو ہے فیلڈ آفیسر مینجمنٹ اور ان کی لیڈرشپ، یہ چیزیں، پھر اس کے بعد ٹیریٹری مینجمنٹ. یہ 6 چیزیں جو ہیں، یہ 6 چیزیں تو مسٹ ہے نا، مسٹ ہیں ایک سیل افسر کے لیے. اگر کرے گا کامیاب ہوگا اور جلدی کامیاب ہوگا، بجائے کہ اور میں کہتے ہیں یہ بھی دیکھا ہے میں نے کہ لوگ دھکے کھا کے سیکھتے ہیں. 6 سال اور 7 سال بعد جا کے بھی یہ بندے جا کے سیکھتے ہیں. میں ہی کہتا ہوں، میرا یہ بلکہ ہمارا ایگریرین کا یہ پاکستان ایگریرین جو ہے گائیڈ اس کا مشن ہو جی کہ یہ جلد از جلد لوگ سیکھیں، جلد سیکھ کے جو ہے اور سیکھ سکتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ جتنا پوٹینشیل ہمارے ایگریکلچر کے لوگوں میں، یقین کرو بہت پوٹینشیل ہے، بہت پوٹینشیل ہے. یہ ٹریول بھی کرتے ہیں، آپ کتنے 80 کلومیٹر 100 کلومیٹر تو شاید روزانہ آپ ٹریول کرتے ہو. ٹریول بھی کرتے ہیں ہم جو ہے، اور پھر ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن کا ایجوکیشن لیول وہ نہیں ہوتا جو ہمارا لیول. ہم نے ان لیول پہ آگے بات کرنی پڑتی ہے اور یہ سیکھتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ جتنی جلدی سیکھیں گے اتنا یہ کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ لوگ جو ہے نا وہ کامیاب ہوں گے. اور ایگریکلچر کا مستقبل جو ہے نا بہت اچھا ہے پاکستان میں.